ہم انتہائی مشکور ہیں اپنے مہمانان خصوصی کے، اپنے مہمانان گرامی کے، ہمارے اس اوپننگ سیشن کی مہمانی خصوصی محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ، جو کہ فارماسسٹ کی توانا آواز ہے۔ صوبائی اسمبلی میں جب کبھی ان کو موقع ملا، انہوں نے ڈرگ انسپیکٹرز کے ایشو پر، انہوں نے ہاسپٹل فارماسسٹ کے ایشو پر، انہوں نے فارمیسی اسٹوڈنٹس کے ایشو پر بات اٹھائی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی بھی ان کو آئندہ موقع ملے گا تو وہ ہمارے ساتھ اسی طرح لہجان میں رہے گی اور ہماری آواز ان ایوانوں کے اندر اٹھائے گی۔ میں بلا کسی تاخیر ملتمس ہوں محترم شگفتہ ملک صاحبہ سے کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہو۔ جی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ینگ فارماسسٹ کمیونٹی، جن کے تمام ینگ نوجوان جنہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، میں ان سب کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ہمیں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ آپ جیسے نوجوان بچے اور بچیوں کے ساتھ ہم بات کر سکیں۔ آج کے دن کے حوالے سے جتنے بھی معزز مہمان گرامی ہیں، آپ سب کی اجازت سے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ورلڈ فارماسسٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ آج آپ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ایسے دن آتے ہیں تو اس کے منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے۔ اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دن ہوتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، اور لوگوں میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو ایکچوئل جو پروفیشن ہے، جو آپ جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی رسپانسبلٹی اور رول کیا ہے۔ فارماسسٹ کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی کیونکہ ہم نام بہت زیادہ سنتے تھے فارمیسی اور فارماسسٹ کا، اور ظاہری بات ہے کہ اس طریقے سے وہ چیزیں ہمیں بھی معلوم نہیں تھی، لیکن جب ہم اسمبلی میں آئے تو اسمبلی میں جو پارلیمنٹیرین ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل سنیں، اور ان مسائل پہ آپ پھر پالیسیز بناتے ہیں، آپ لیجسلیشن کرتے ہیں، آپ اس قانون جو آلریڈی بنا ہوتا ہے اس میں آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں، ترامیم لاتے ہیں۔ یہ ایکچولی پارلیمنٹیرین کا کام بھی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم وی آر پبلک پراپرٹی، تو ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ مجھے فخر بھی ہے آج یہاں پہ احسان اور اس کے ساتھ تمام جو نوجوان ہیں کافی محنت سے، کیونکہ جب نوجوان جو ہے وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، جب ان کی ول اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ یہ میرا پروفیشن ہے، وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ لوئل ہوتے ہیں، تو میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ لیکن آج یہ آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ میں نے جس طریقے سے یہ ہمارے وائی پی سی کے نوجوانان کو میں نے دیکھا ہے، تو مجھے فخر ہے، اور آپ لوگوں کو بھی فخر کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسے ینگ نوجوان، ایسے لوئل کمیٹڈ لوگ ملے ہیں کہ جن کا کام ہے کہ جہاں پہ جو کام ہوگا ریلیونٹ لوگوں کے پاس جانا، ان کو بتانا کہ یہ ہماری ایشوز ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے۔ میں ابھی بھی یہ بات کر رہی تھی کہ لوگ ہمارے جو ہے، کیونکہ ہم جب گراس روٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی۔ اب آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی فارمیسی پہ جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہاں پہ فارماسسٹ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں جب کبھی کبھار پوچھ لیتی ہوں تو پہلے تو وہ فارمیسی میں لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سے کبھی کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آیا آپ کے پاس فارماسسٹ ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو مطلب ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ تو ایک تو آپ کو میں یہ بھی گزارش کروں گی کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں بھی، گراس روٹ پہ بھی لوگوں میں اویئرنیس کے لیے اپنا کردار ادا کریں کہ جو فارماسسٹ ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور پھر یہاں پہ قانون سازی کی بات ہوئی، بہت سے ایشوز جو ہے اس میں شاید ہو سکتا ہے کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو چکی ہو، لیکن بہت سے ہے
لیکن سوری ٹو سے جو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, انہوں نے مجھے عوامی ایشوز کی بجائے اپنے ایشوز بتاتے تھے کہ جی ہمارے پاس آفس کا مسئلہ ہے, گاڑی کا مسئلہ ہے, گاڑی نہیں ہوگی تو ہم وزٹ نہیں کر سکیں گے, گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو ہم کسی کے پاس جا نہیں سکیں گے. یہ بھی جینوئن ایشوز ہیں, یہ ہونے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے کام. ہمارے ہاں جس چیز پہ ہمیں بجٹ زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنا چاہیے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو اس طریقے سے ہم نہ بجٹ دیتے ہیں, اور اگر دیتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ان چیزوں پہ نہیں ہوتا, بلکہ ہماری حکومت کے اخراجات آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک آفس میں جائیں تو آپ کو 20-25 سرونٹ ایک سیکرٹری اور ایک ڈی جی کے ملیں گے. لیکن وہ جو ایشو جس کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہے وہ اس پہ کام نہیں ہوتا. کمیشن کے اخراجات, تنخواہیں, گاڑیوں پہ کام ہوتا ہے, لیکن جو کمیشن جس مقصد کے لیے بنتا ہے وہ کام نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے 10 سال اسمبلی میں گزارے ہیں, لیکن جو پچھلے 5 سال میں نے دیکھے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا. حکومت کا کام ہے آپ جیسے نوجوانوں کو, ظاہری بات ہے کہ آپ جیسے لوگ جو مڈل کلاس سے آتے ہیں, جو غریب طبقے سے ہم لوگ آتے ہیں, پھر اتنی زیادہ تعلیم کے بعد جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا, آپ کے پاس باہر جانے کے لیے مواقع نہیں ہوں گے, تو پھر کیا کریں گے روز؟ پھر وہی طریقہ کار ہے جو ہمارے ہاں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مایوسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے آپ کی جو کاوش ہے کہ آپ کے یہ جو فارماسسٹ کے حوالے سے اب دن بدن میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ہمیں آپ کا جو سوشل میڈیا میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اس میں ماشاءاللہ آپ کے جو ٹرینڈ چلتے ہیں وہ بھی میں فالو کرتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں میں اویئرنیس لانے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول جو وائی پی سی ہے وہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے تو آپ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ بھی ضرور ان کا ساتھ دیں. ایز پارلیمنٹیرین میری جو رسپانسبلٹی ہے میں کوئی احسان نہیں کروں گی اور نہ مجھے کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جب آتے ہیں اسمبلی میں تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے. اور میں نے بہت انٹرسٹ بھی لی. میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فارماسسٹ کے لیے, کیونکہ ان کی جو کیٹیگریز کے حوالے سے جو آپ کی بات تھی اور میں بار بار کرتی تھی کہ اس میں بھی آپ کو فرق ہونا چاہیے کہ آپ سے. اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا اس چیزوں پہ بھی کہ جب کمیونٹی فارماسسٹ ہوتا ہے جو فارمیسی میں بیٹھتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا لوگوں میں اویئرنیس کے لیے کام کرے. اگر وہ 100% پاسبل نہیں ہے, 50% نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ 20-30% وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی لوگوں میں اویئرنیس لا سکتے ہیں کہ آپ جو میڈیکیشن ہوتی ہے, جو دوائیاں لکھتے ہیں, جو پرسکرپشن ہوتا ہے, اس میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں تو ایک عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے, نہیں سمجھتا. تو ظاہری بات ہے جب ایک فارماسسٹ ہوگا وہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا تو ان کو زیادہ پتہ ہے کہ ڈوز جو ہے وہ کتنی ملنی چاہیے, یا جو ڈاکٹر نے دیے ہے اس میں کوئی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈبل ہو جاتی ہے, جرینک جو ہوتی ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہے. تو ایک ایک چیز کی جو میڈیسنس آپ دیتے ہیں اس سے جو آپ ڈبل ٹرپل ڈوز دیے جاتے ہیں تو اس سے پیشنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم پیشنٹ کو ریلیف دیں پیشنٹ کو الٹا نقصان ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی آپ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی ایونٹس پہ بھی آپ لوگوں کو اویئر کریں تاکہ لوگ بھی اس چیز پہ بات کریں, لوگوں کو بھی پتا ہو کہ یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہم بار بار اس پہ کام بھی کریں, اس میں انٹرسٹ لیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بورڈ لینا چاہیے, تمام لوگوں کو اس پہ بات کرنا چاہیے. اور میں پہلے ظاہری بات ہے پہلے تھوڑا بہت ہم نے کچھ کیا ہوگا, لیکن انشاءاللہ یہ میرا ارادہ ہے اور یہ میرا وعدہ بھی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ مجھے معلوم ہے کہ اس پہ کس طریقے سے ہم آگے امینڈمنٹ پالیسیز بنا سکتے ہیں. ایک اور بات کہ میں نے تو اپنی پولیٹیکل پارٹی, چونکہ میرا تعلق ایک پارٹی سے ہے, کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جن کی بھی آپ نوجوان تمام لوگوں کی ایفیلیشن ہوگی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, ظاہری بات ہے کہ سیاست کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے, آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے جن کا بھی تعلق ہے ان کو یہ ریکویسٹ کریں کہ ان کے مینیفیسٹو میں یہ شامل کر لیں. جو فارماسسٹ ہے ان کی رائٹس کے حوالے سے, ان کے ایشوز کے حوالے سے, جو ہیلتھ سیکٹر ہے, کیونکہ ہر پارٹی کے منشور میں ہیلتھ کا ضرور مینشن ہوتا ہے,
کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم ہیلتھ میں یہ ریفارم لائیں گے. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے فارماسسٹ کے حوالے سے بھی, اور یہ میں نے بات کی ہے, ہم اپنے منشور میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ایڈ بھی کریں گے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کریں گے. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. اور آخر میں, کیونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں, پختانہ معاشرہ دا پختانہ ظاہرہ خبر ہے کہ پختانہ پہ فرنٹ لائن دی تاسو ټول ځوانان ګورئ چې زمونږ پښتنه خاوره چې ده دا محفوظه نه ده. که د کوره یو جنۍ بهر وځي, که د کوره یو هلک بهر وځي, نو ظاهره خبره ده چې غریبي او دغه خو په خپل ځای, خو ترهګري څومره زیاته ده. نو موږ هر طرف ته که موږ وګورو نو زموږ ځوانان ډېر زیات ځپلي شوي دي. تعلیم کوونکي روزګار نشته, خو که تعلیم کوي نو اپورچونټي نشته. یو خو دغه سایډ دی چې دغه ایشوز دي. بل خوا زموږ په ملک کې امن نشته دی. کوشش کریں کہ ملک کی دا امن دفارہ ہم خبر کریں. ذکر میں اکثر خواتین کی بات کرتی ہوں کہ ہم بہت پیسفل ہے. خواتین جب گھر میں ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, امن سے بات ہو. اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کوشش کریں کہ امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. آخر کی بھائی وہ شیر باندھے زنانوں دپارہ مذاق سرویم چوئی کہ ظلمون پورا نشوا فخر افغان جنہیں کے بدی گٹینا. یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم 2023 میں ہیں. اس دور میں کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری خواتین کے بغیر یہ معاشرہ چل سکے گا. خواتین کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, ڈیسیجن میکنگ میں وہ نہیں ہوگی تو یہ ملک آگے جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں خواتین کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور میں آپ سب کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج ماشاءاللہ بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں. آخر کی وہ شیرونه خو اباسین سے ډیر زیات وي. ظاهره خبره ده چې اباسین سے فیلډ داده اوسنۍ چې کوم حالات دي تاسو ګورئ چې په دې حالاتو کې موږ اکثر دا خبره کوو. زه یو شعر ویم چې چا مې په نوم د سیاست چا په جهاد خوړه, چا مې په نوم د سیاست چا په جهاد خوړه, پښتنه خاوره مې جنګونو فساد خوړه. او ما اوس خپل وسایلو کې محتاج ساتي. میرے وسائل ہیں لیکن مجھے نہیں دیے جاتے. ماں اسم خپل وسائلوں کی محتاج ساتھی, جنتی خاورہ میں آباد اسلام آباد خوڑا. بہت شکریہ میڈم. آپ کے الفاظ ہمیشہ کے لیے موٹیویشنل ہوتے ہیں اور پچھلے 4 سالوں سے آپ ہر ورلڈ فارماسسٹ ڈے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ہمیں ابھی یہی لگ رہا ہے کہ فارماسسٹ شگفتہ ملک, کیونکہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے سب چیزوں کا. میڈم شگفتہ ملک.